آج اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر ووٹنگ متوقع۔ غزہ میں لڑائی ہفتوں اور فوجی سرگرمی مہینوں جاری رہ سکتی ہے، اسرائیلی وزیر دفاع۔ امریکہ کو اسرائیل کی جانب سے لیبنان میں سفید فاسفورس کے استعمال پر تشویش ہے، وائٹ ہاؤس۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 2 ماہ سے جاری جنگ انسانی بنیاد پر روکنے سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج ووٹنگ کے ذریعے لڑائی روکنے کی قرارداد جنرل اسمبلی میں منظور ہونے کی توقع ہے۔ غزہ میں جاری لڑائی میں کئی 100 مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں اور عالمی ادارے کے مطابق اس علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں کی نصف آبادی بھوک سے مر رہی ہے۔ غزہ کی 23 لاکھ پر مشتمل آبادی میں سے زیادہ تر لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی کارروائی ختم کرنے کے بین الاقوامی مطالبوں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے خلاف کارروائی کے موجودہ مرحلے میں وقت لگے گا۔ گلانٹ نے کسی ٹھوس ڈیڈ لائن کا وعدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ موجودہ مرحلہ کئی ہفتوں پر محیط ہو سکتا ہے، جس میں فضائی طاقت کی مدد کے ساتھ شدید زمینی لڑائی شامل ہے اور یہ کہ مزید فوجی سرگرمی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کی جانب سے جنوبی لیبنان میں ایک واقعے کے دوران امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ سفید فاسفورس کے استعمال پر تشویش ہے۔ جان کربی نے کہا کہ ہم اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی کسی دوسرے ملک کو سفید فاسفورس جیسی اشیاء فراہم کرتے ہیں، اس توقع کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کا استعمال جائز مقاصد اور مسلح تصادم کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ جان کربی نے کہا کہ انتظامیہ نے بارہا واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور حماس جنگ کے بعد لیبنان میں ایک دوسرا محاذ نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی اداروں کی زیر استعمال ایک عمارت پر حملے میں 10 سے زیادہ اہلکاروں کے ہلاک اور 25 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ڈی آئی خان کی ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مبینہ عسکریت پسندوں نے پیر اور منگل کی درمیانی شب بارود سے بھری گاڑی کو سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دیا۔ تحریک جہاد نامی ایک غیر معروف عسکریت پسند گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ الیکسی نوالنی کی خیریت کے لیے بہت فکر مند ہے۔ We are deeply concerned for Mr. Navalny's well-being. ملر نے کہا کہ نوالنی کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ان سے 1 ہفتے سے رابطہ نہیں ہو سکا اور وہ عدالت میں پیشی پر بھی حاضر نہیں ہوئے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ہم نے روسی حکومت کو بتایا ہے کہ نوالنی کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوں گے اور وہ بین الاقوامی برادری کو بھی جواب دہ ہوں گے۔ نوالنی ماسکو میں انتہا پسندی کے الزام میں 19 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ 47 سالہ نوالنی جنوری 2021 سے جیل میں ہے۔ انہوں نے اپنے خلاف تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سفارتکاروں کے ایک گروپ نے مصر اور غزہ کے درمیان رفح کراسنگ کا دورہ کیا تاکہ محصور علاقے میں متاثرین تک پہنچنے والی امداد کی ترسیل کا معائنہ کیا جا سکے۔ اس دورے کا اہتمام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن متحدہ عرب امارات نے کیا۔ یہ دورہ امریکہ کی جانب سے کونسل میں ایک قرارداد کو ویٹو کرنے کے بعد ہوا ہے، جس میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سفارتکاروں کا گروپ زخمی فلسطینیوں کا معائنہ کرنے کے لیے آریش ہسپتال گئے اور رفح کراسنگ کی جانب جانے سے پہلے مصری ہلال احمر سٹورز کا بھی دورہ کیا۔ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو واشنگٹن میں ایک تقریر میں امریکی فوجی حمایت جاری رکھنے کی پرزور درخواست کی اور خبردار کیا کہ روسی حملے کو شکست دینے میں ان کے ملک کی مدد کرنے میں ناکامی کرملن کے یورپ میں جمہوریت کو تباہ کرنے کے خواب کی تکمیل کر رہی ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین نہ صرف اپنے وجود کے لیے لڑ رہا ہے بلکہ ان آزادیوں کے دفاع کے لیے بھی لڑ رہا ہے جو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پورے یورپ میں تھیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ امریکی امداد کے بند ہونے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن خوش ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔